کہ نسبت کو اپنی طرف وہ زیادہ پسند کرتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے فرمایا ہاں، دستور یہ ہے کہ جب کسی سے ذاتی محبت ہو تو انسان اسے جتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ کیوں نہ پیش کرے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، اور اس کے جواب میں اگر محبوب اس کو چھوٹا سا کوئی تحفہ بھجوا دے تو وہ اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس دستور کو سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ان گنت نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم والے اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو محبت شدید کہتے ہیں۔ محبت تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے۔ تو محبت تو ہوتی وہی ہے کہ جو شدید ہو، جس کی حرارت بندہ محسوس کرے۔
تنہائیوں میں اس کے سامنے آنسو بہائے گئے. کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ مخلوق نے ٹوٹ کے جس کے اتنا پیار کیا. یہ شان فقط اللہ کی ہے. ندانما گل خنداں چ رنگ بودارت، ندانما گل خنداں چ رنگ بودارت، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارت. میں نہیں جانتا کہ اس مسکراتے پھول کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے کہ جس باغ میں بھی جاؤ اس کا ہر پرندہ اسی پھول
سے تیاری کریں گے جیسے دنیا میں شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں. چنانچہ ایک بازار ہوگا جہاں پر انسان کو حسن و جمال ملے گا. وہ کیسے کہ بندہ جب وہاں جائے گا تو وہاں جا کر وہ چاہے گا کہ میری پرسنالٹی ایسی نظر آئے، آنکھیں ایسی نظر آئے، ہاتھ ایسے نظر آئیں. جو سوچتا جائے گا اس کے جسم کی خوبصورتی ویسی بنتی چلی جائے گی. ایک دنیا کے بھی بیوٹی پارلر ہیں، مگر وہ تو چہرے کے اوپر لیپ لگا دینے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے. کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو ان کو موٹی بنا نہیں سکتے، کسی کا چہرہ لمبا ہے گول بنا نہیں سکتے، کسی کا قد چھوٹا ہے اونچا بنا نہیں سکتے. تو لمیٹیشن ہیں. لیپ لگا دیں گے کہ اوپر سے ظاہر میں خوبصورت نظر آئے کہ جیسے کوئی حور کی بچی ہے، چاہے اندر میں ڈائن کی بہن بیٹھی ہوئی ہو. مگر جنت کا یہ بیوٹی پارلر عجیب ہوگا. جو انسان تصور کرے گا اس کو اس کے اپنی پسند کے مطابق حسن و جمال نصیب ہو جائے گا. آنکھیں ایسے بنیں گی، پلکیں ایسے بنیں گی، ہونٹ ایسے بنیں گے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنتی لوگ اپنے آپ کو کتنا حسین دیکھنا پسند کریں گے. من مرضی کا حسن ملے گا، من پسند کا حسن ملے گا. اور اس کے بعد جنت عدن میں پہنچیں گے. وہاں پر دریا کے کنارے ایک تقریب ہوگی، کرسیاں لگی ہوں گی، جنتی بیٹھیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی قرأت کریں گے. جب وہ پڑھتے تھے تو اتنی ان کی آواز کے اندر ترنم تھا کہ چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے. قرآن مجید میں تذکرے ہیں ان کے. سوچئے پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی. پھر نبی علیہ السلام اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، اتنا مزہ آئے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے تو ایک ہوا چلے گی اور جنت کے درختوں کے پتے اس وقت ہلیں گے اور ان میں سے عجیب ردم کی آواز پیدا ہوگی، دلوں کے تار چھیڑنے کے لیے. آج ہم قاری عبدالباسط عبدالصمد کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. جب قیامت میں اللہ رب العزت خود اپنا کلام سنائیں گے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس وقت انسانوں کی لذت کا کیا عالم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بے جہت، بے کیف، بے شبو، بے مثال. ایسی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. مگر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو نور کی ایک آندھی اٹھ جائے گی. اور جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے نا تو چہروں پہ مٹی آ کے جم جاتی ہے، مٹی کی تہ چڑھ جاتی ہے. جب وہ نور کی آندھی چلے گی تو جنتیوں کے چہروں پر نور کی تہ جم جائے گی، نور کی تہ جم جائے گی. اور یہ نور ان کی خوبصورتی کو اتنا بڑھائے گا کہ جنتی لوگ لاکھوں سال اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. جب واپس آئیں گے ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جنتی مخلوق 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر جنتیوں کو دیکھتی رہ جائے گی. وہ کیسا حسن ہوگا کہ حور اور غلمان بھی 70 سال تک دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسا حسن و جمال. بھئی نوکر چاکر کا حسن و جمال ایسا ہو تو پھر مالک کا حسن و جمال کیسا ہوگا. تو اب سوچئے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے
اگر ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. اس لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ رب العزت کی طرف قیامت کے دن اگر تجلی نصیب ہو جائے کسی بندے کو، یہ سب سے بڑی نعمت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کے دیکھیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا محبوب ویسے ہی دیکھ لے کسی کو، یہ بھی بڑی بات کہ اس کو حسن دیکھنے کا موقع ملا. ایک ہے کہ محبوب مسکرا کے دیکھے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھیں گے، اور ان میں سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے بندے ہوں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، مگر ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. ان کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے، میرے محبوب کا یار آ گیا. اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. اس سے بڑھ کر ایک بات کہی، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ،
ساری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جاتی، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے اتنے صاف سمندر اور ہوتے، یہ سیاہی بنتی، یہ کلمیں بنتی، ان کلموں اور سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو جب اللہ رب العزت کی صفات کا یہ عالم ہے تو پھر دل سے آواز نکلتی ہے کہ اگر بندہ محبت کرے تو اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ، عام طور پر کسی کا مال و منال، کسی کے پاس مال ہو تو دنیا اس سے تعلق رکھنا اپنا اعزاز سمجھتی ہے۔ کوئی رشتہ دار منسٹر ہونا تو اس کا کارڈ جیب میں رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ منسٹر ہے۔ اللہ رب العزت کے مال و منال کا کیا عالم؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر اس چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہمارے پاس خزانے، عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس، صحت کے خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض۔ تو معلوم ہوا کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھی دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حقیقی بادشاہی اللہ کے پاس، اور رہ گئی دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ، رات کو امیر ہیں صبح کو فقیر ہیں، رات کو وزیر ہیں صبح کو اسیر ہیں، رات کو وزیر اعظم صبح کو اسیر اعظم، رات کو ملک کے صدر ہوتے ہیں صبح ملک بدر ہوتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا؟ اللہ رب العزت حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہو۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ، کسی کا جود و احسان، کوئی بندہ احسان کرے نا تو محبت ہوتی ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، شیر جیسا جانور جو اس کو گوشت ڈالتا ہے شیر اس کا لحاظ کرتا ہے۔ سرکس کے تماشوں میں لوگ شیر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر ان کو لے کے گدھے کی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ شیر کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور شیر ان کے ہاتھ کو کچھ نہیں کہتا۔ یعنی ایک جانور بھی احسان کا اتنا مرہون منت ہوتا ہے، انسان تو بالآخر انسان ہے۔ اس لیے کہا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی فطرت جبلت ایسی بنا دی کہ جو ان پر احسان کرتا ہے یہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو محسن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنے ہیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے۔
سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم ان احسانات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہیں. میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، عزت نہ دیتے ذلیل ہوتے. معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں بھری زندگی دی ہے تو یہ سب کا سب اس مالک کا احسان ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی دل کہتا ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اپنے پروردگار سے محبت کرے. لہذا محبت کرنے کی چاروں وجوہات کامل طور پر اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں. اس لیے ہمارا محبوب حقیقی فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قبلک الخلد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اے محبوب، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. ایک رحمان کو دے دے، ایک نفس اور شیطان کو دے دے. فرمایا نا نا نا، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں چھا جائے. اس کو کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے. بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ساری مخلوق راضی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ہماری بربادی کے سوا کچھ نہیں. ساری مخلوق ناراض ہو گئی، پروردگار عالم راضی ہو گئے، ہماری سعادت کے سوا اور کچھ نہیں. تو اصل تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے شعر کہے، جب ان کو دشمن نے کہا تھا کہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور ہم تمہیں پابند سلاسل کر دیں گے، انہوں نے محبت الہی میں عجیب شعر کہے. فرمانے لگے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، کچھ ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اس کو محبت کہتے ہیں. کسی عارف نے کہا لیتک تحلو والحیات مریرۃ. اے محبوب، کاش تو میٹھا ہو جائے اگرچہ پوری زندگی میری کڑوی بن جائے. لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. کاش کہ تو راضی ہو جائے اگرچہ سب بندے مجھ سے ناراض ہو جائیں. لیتک تحلو والحیات مریرۃ
ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. سبحان اللہ. اے اللہ، جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ رشتہ آباد ہو جائے، اگرچہ جو میرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ سب کچھ خراب ہو جائے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر پار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے. اب تو رہے بس ساد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو محبت تو یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے سوا کسی اور طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے. میرے دوستو، لما اور لا کے چکر سے ذرا نکلو. لما اور لا کے چکر سے ذرا نکلو اور سود عشق کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال کے دیکھو. عقل کی دنیا سے قدم آگے بڑھاؤ، ذرا عشق الہی کی محبت میں قدم رکھ کے دیکھو. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل عیار ہے، سو بھیت بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے، سو بھیت بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورا. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورا. یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے جو شریعت کے اندر ایک جان پیدا کر دیتی. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں تو پھر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے. شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا، اس لیے دربار سے دھتکار دیا گیا. کاش کہ عاشق ہوتا تو جب حکم ہوا تھا اسجدوا لآدم، حکم سنتے ہی یہ فوراً سجدے میں جا گرتا. یہ تو عشق کی بات ہوتی ہے. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمود ہے قاصد سے سبق کام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں میں نے یہ پیغام ابھی. اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لدے بام ابھی. عقل کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ راستہ ہی آگے کوئی نہیں. عشق کہتے ہیں ہزاروں دفعہ میں منزل پہ ہو کے واپس آیا. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں. ایک سلام کافی ہے عشق کی، محبت کی. یہ عشق ایسی نعمت ہے کہ خاص کی مٹھی میں جب یہ مل جاتا ہے اس بندے کو وہ پرواز دیتا ہے کہ یہ سوریا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے جب عبادات کرتے ہیں خاص راتوں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ عشق کیا نعمت ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے.
عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو ہم اپنے اعمال کی بنیاد عشق الہی کو بنائیں، پھر دیکھیں عبادات کا مزہ کیا ہے، پھر شریعت پر عمل کرنا کتنا آسان نظر آتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ دیکھیے ذرا توجہ فرمائیے، علمی نکتہ بالخصوص طلباء علماء کے لیے، کہ جب کسی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے نا، ملان ہوتا ہے طبیعت کا، تو ابتدائی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں۔ ابتدائی کیفیت کو دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، جب یہ رغبت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نام طلب پڑ جاتا ہے، کہ دل میں فلاں چیز حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوئی۔ جب یہ طلب پڑ جاتی ہے تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کو محبت کہتے ہیں، کہ اس بندے کے دل میں فلاں چیز کی محبت پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رغبت ہو تو اللہ کی، انا الی اللہ راغبون۔ مومن کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں، یعنی رغبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی۔ طلب ہو تو کس کی؟ اللہ کی۔ اگر غیر کی طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے اور جن کو طلب کیا جا رہا ہے دونوں بودے اور ضعیف ہیں۔ اگر محبت ہو تو دل میں کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ محبت بڑھتی ہے اور بہت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے تو ایک اور کیفیت بن جاتی ہے، ایک اور کیفیت بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ساجد نے نوجوانوں سے سوال کیا کہ بھئی بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکے، کہنے لگے جی ذرا پھر سمجھائیں۔ میں نے کہا کہ محبوب کو محب سب سے بڑا تحفہ کیا دے سکتا ہے؟ کسی نے کہا مال قربان کر دے، کسی نے کہا جان قربان کر دے، سب نے جوانوں والے جوابات دیے۔ کہنے لگے جی اب آپ بتائیں۔ تو ساجد نے بتایا کہ ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے محبت کی معراج یہ ہے کہ محب کے دل میں محبوب کی محبت اتنی بڑھے کہ محبت میں بے خود ہو کر وہ اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے۔ یہ محبت کی معراج ہوتی ہے۔ تو محبت کی معراج کو عبادت کہتے ہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا؟ لا الہ، گویا ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ محبتوں کی جو انتہا ہے اگر ہمارے دل میں ہوگی تو فقط تیری ذات کے لیے ہوگی۔ اب بتائیے، جب اللہ تعالیٰ جو ابتدائی تعلق کی قسم ہے رغبت، اس کو غیر کے لیے پسند نہیں فرماتے تو پھر وہ عبادت کو کسی غیر کے لیے کیسے پسند فرمائے؟ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک طالب علم نے پوچھا وہ جی سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو شرک بھی تو گناہ ہے، کیوں نہیں معاف ہو سکتا قیامت کے دن؟ تو استاد نے جواب دیا کہ یہ شرک گناہ بھی ہے اور یہ شرک اللہ رب العزت کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے، یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ جب غیرت کا معاملہ آتا ہے پھر محبوب اس وقت چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کیا کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ شرک کو تو معاف بالکل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری ہی محبت ہو اور ان کے دل بھرے ہوئے ہوں۔
یہ عشق کا سودا اللہ والوں سے ملتا ہے. عشق کا سودا اللہ والوں سے ملتا ہے. کہتے ہیں نا برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، سونا ملتا ہے سونے والوں سے. بھائی اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں چند دن گزار کے دیکھیں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. خود بخود دل اللہ کی محبت سے بھرے گا. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ والوں کو دیکھ کے دنیا رنگ پکڑتی ہے. خود بخود دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. کچھ دن ساتھ گزارنے والے لوگوں کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی اور پلینٹ میں چلے گئے اور جب محفل سے اٹھے تو اب اس پلینٹ سے واپس دنیا میں پھر آئے ہیں. ایسی کیفیت ہوتی ہے. محبت الہی چیز ہی ایسی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے. یہ اللہ والے عشق کی دکانیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا جب وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. تو یہ اللہ والے دوائے دل بیچتے ہیں. ویسے تو دوائے دل بیچنے والے ایک مجمع میں بھی موجود ہیں، وہ کتابی شکل میں بیچ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محبت کی شکل میں آپ لیجئے. تو اس لیے آج ممبر و محراب سے دوائے دل بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایسی عجیب نعمت ہے سبحان اللہ. ملتان شہر میں ایک کراٹے کا پلیئر تھا، کوئی بلیک بیلٹ. وہ بیٹ ہوا، وہ کوئی عجیب شہر تھی. کہنے لگا حضرت میں نے بہت ریاض کیا ہے، محنت کی ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ لیٹ گیا اور اس کے پیٹ کے اوپر 1-2 من کے بندے نے 10 مرتبہ چھلانگیں لگائیں اور وہ آرام سے نیچے پڑا رہا. پیٹ کے اوپر 2 من کا بندہ 1.5-2 فٹ اچھل اچھل کے چھلانگ لگا رہا ہے اور وہ آرام سے پڑا ہے. پھر کہنے لگا جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی. اس کی تو ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، کوئی عجیب ہی شہر تھی. بہرحال بیت ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. پوچھا بھائی کیا حال؟ کہنے لگا حضرت میرا کلب، کراٹے کلب پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ بڑا، اور میں نے کالج کی لڑکیوں کو بھی کراٹے سکھانے کے لیے ایک برانچ کھولی ہوئی تھی. بیت ہونے کے بعد گیا تو اس برانچ کو میں نے بالکل بند کر دیا. پہلی بات. دوسری بات کہ میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بھائی ہم جو ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور زبان سے ایک بے معنی سا لفظ نکالتے ہیں، کچھ نکالتے ہوں گے، تو اس کی بجائے ہم اللہ کا لفظ کیوں نہ نکالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے کہا کہ اب تم نے آپس میں فائٹ کرنی ہے، اٹیک کرنے ہے، تو اللہ کے لفظ سے تم نے اٹیک کرنا. کہنے لگا انہوں نے اللہ اللہ کا جو کہنا شروع کیا تو ہمارے کلب کی دیوار کے باہر گزرنے والے لوگ سمجھنے لگے اندر محفل ذکر ہو رہی ہے. کہنے لگے لوگ دروازے پر جی ہم بھی محفل ذکر میں آنا چاہتے ہیں. ان کو پتا چلا جناب یہاں تو کراٹے سکھائے جا رہے ہیں. اب بیوی بڑی پریشان تھی کہ لڑکیوں کی کلاس بند ہو گئی، آمدنی کم ہو جائے گی. لیکن جب نیک لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں، یہ نیک آدمی ہے. ہمارے لڑکوں کی تعداد پہلے سے 3 گنا ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو رزق مجھے پہلے دیتے تھے اللہ اللہ کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوا اور اللہ نے حلال کا رزق بھی عطا فرمایا. اب دیکھیے کہ دل میں محبت الہی آئی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں بھی اللہ یاد آتا ہے. تاجکستان جانا ہوا. ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ محمد عارف ریو گری رحمت اللہ علیہ. ان کے یہاں گئے تو مسجد بنی دیکھی. عجیب بات کہ بنانے والوں نے مسجد بنائی
اینٹوں کو ایسے جوڑا کہ ہر چند اینٹیں ملتی تو اللہ کا لفظ بن جاتا. ساری دیوار پر اینٹوں سے اللہ اللہ لکھا ہوا. وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت کے مریدین یہ بنانے والے تھے، انہوں نے مریدین کے دل میں اللہ کی محبت ایسی بھر دی تھی کہ وہ مریدین جب اینٹیں جوڑتے تھے تو اینٹوں کو بھی اللہ کے لفظ کی شکل میں جوڑتے چلے جاتے تھے. میں نے تو یوں ہی خاک میں تیری کی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی. اینٹیں جوڑتے تھے اللہ کا لفظ بن جاتا تھا. کیا محبت بھر گئی تھی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دھوبی بیت تھے، وہ جب کپڑے دھوتے تھے تو الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے. قریب سے گزرنے والے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی محفل ذکر ہو رہی ہے، تو رنگ چڑھ جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں رنگ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں رنگ فروش، اور کچھ ہوتے ہیں رنگ ریز. رنگ فروش کہتے ہیں رنگ بیچنے والے، اور رنگ ریز کہتے ہیں رنگ چڑھانے والے. کتاب و سنت رنگ ہے، کتاب و سنت رنگ ہے. علماء کرام رنگ فروش ہیں اور مشائخ عظام رنگ ریز ہیں. ان کے پاس جائیے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ دیں گے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اور کچھ ایسے قسمت والے ہوتے ہیں رنگ فروش بھی ہوتے ہیں، رنگ ریز بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جامع الشریعت و طریقت بنا دیتا ہے. تو یہ عشق کی پڑیا ان دکانوں سے ملتی ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جگر مراد آبادی ایک شاعر تھا، پینے پلانے کی زندگی تھی. ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. دیکھا کہ افسر اتنے بڑے مگر طبیعت میں سادگی. تو پوچھنے لگے، ارے میاں آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی؟ پوچھنے لگے کہ آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک اللہ والے مل گئے تھانہ بھون میں نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے اور میری ٹر مس ہو گئی ہے. کہنے لگے اچھا میں بھی کبھی آؤں گا، مگر شرط یہ کہ پیتا ہوں وہاں بھی جا کے پیوں گا. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بات بتا دی. شاعر بڑا نمایاں تھا، ملکی سطح کا شاعر، استاد شاعر تھا، قادر الکلام شاعر تھا. تو اللہ والوں کی پہ نظر ایسے صفات والے بندوں پر گہری ہوتی ہے کہ حضرت اس نے کہا ہے کہ میں وہاں بھی پیوں گا. حضرت نے کہا بھائی خانقاہ تو ہوتی ہے جنرل پبلک پلیس، میں اس کو کہیں گھر ٹھہرا دوں گا، گھر میں اس کا جو معمول ہو وہ اپنا پورا کرے، اس کی انفرادی زندگی ہے. چنانچہ شرط جگر مراد آبادی آ گئے. جب حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کو ملے تو انہوں نے حضرت سے 4 دعائیں کروائیں. پہلی دعا کروائی کہ حضرت دعا کیجئے کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں، پہلی دعا. دوسری، حضرت دعا کیجئے کہ میں بھی سنت کو چہرے پہ سجا لوں، داڑھی رکھ لوں، یہ بھی دعا ہو گئی. تیسری دعا کی کہ حضرت دعا فرمائیے میں حج کر آؤں، اللہ کا گھر دیکھوں. اور چوتھی دعا کہ حضرت دعا کیجئے میرا خاتمہ بالخیر ہے. اب وہاں سے جب پلٹے تو دل میں خیال آیا شراب پینی چھوڑ دی. بیمار ہو گئے، ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر نے کہا یکدم شراب چھوڑنے کی وجہ سے یہ تو موت کا خطرہ ہے، اب آپ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑیں، ابھی کچھ عرصہ پیتے رہیں. تو دل میں سوچا کہ جب تھوڑی تھوڑی کر کے بھی چھوڑنی ہے تو پھر کیوں نہ ایک ہی دفعہ چھوڑنے والے عہد پہ قائم رہیں. کہنے لگے اب میں دوبارہ پینا نہیں چاہتا. ادھر سے سنت سجا لی. اب سارے شہر میں ہنگامہ، جس کو دیکھو وہی ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس سنا جگر مراد آبادی تو بتائب ہو گیا ہے. بڑا ان سے ملنے والے لوگ آنے لگے. جب وہ پوچھتے کہ بھئی آپ نے یکدم کیوں چھوڑ دی تو جگر مراد آبادی کہتے
کہ اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب آخرت کا غم لگ گیا۔ چنانچہ جب داڑھی بڑھ گئی، لوگ ملنے کے لیے آتے تو انہوں نے اپنے بارے میں خود شعر بنا دیا، اپنے بارے میں خود شعر بنا دیا، کہنے لگے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ شعر کہہ دیا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اشعار کہے اللہ کی محبت میں، عجیب اشعار کہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک ملاقات میں آپ کی زندگی بدل گئی؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں۔ لوگوں نے کہا کہ آخر آپ کا راز کیا ہے زندگی بدلنے کا؟ آپ نے تو کمال ہی کر دیا، دلوں پہ حکومت ہو گئی آپ کی۔ تو انہوں نے اس پر شعر کہا، فرمانے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر۔ توجہ فرمائیے گا، عجیب شعر ہے۔ فرمانے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو جب دل میں اللہ چھا جاتے ہیں تو پھر بندہ زمانے پہ چھا جایا کرتا ہے۔ یہ محبت الہی عجیب نعمت ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ فارسی کے اشعار کی لذت لینے کے لیے فارسی سمجھنی پڑتی ہے، اردو ترجمہ کرنے سے لذت نہیں رہتی۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ تو سود عشق سے انسان کے کلام میں تاثیر آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں کی بات دل پہ اثر کرتی ہے، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے بات اٹھتی ہے تو دل پہ جا کر اٹیک کرتی ہے، دل پہ ہٹ کرتی ہے جا کے۔ چنانچہ اللہ والوں کی سادہ باتوں میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے شاہ رکن الدین پڑھ کر آئے تو حضرت نے محفل میں کہا کہ کچھ واز کرو۔ انہوں نے بڑے معارف بھرا واز کیا، مجمع ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب انہوں نے واز کر لیا تو حضرت نے فرمایا کہ رات ہم نے روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھیر رکھا تھا، یعنی دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور دودھ پی گئی۔ حضرت نے کہا تو سارے مجمع نے رونا شروع کر دیا۔ بات کیا کی کہ ہم نے روزہ رکھنے کے لیے دودھ رکھا تھا، بلی آئی دودھ پی گئی، مگر ایسے الفاظ کے اندر غم تھا کہ جب لوگوں نے سنا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ حضرت نے بیٹے سے علیحدگی میں جا کے پوچھا، بیٹے تو نے اتنا معرفتوں بھرا خطبہ دیا، کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، میں نے سادہ سی بات کر دی تو لوگوں کے دل تڑپ اٹھے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ فرمایا بیٹے تم نے فقط قال ان کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے سادہ بات کے ساتھ حال ان کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے دل سے توجہ ساتھ ڈالی تھی، سادہ بات نے بھی ان کے دل کے اندر رکت پیدا کر دی۔ اللہ والوں کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نگاہوں میں تاثیر، ان کی نگاہوں سے فیض ملتا ہے۔ دیکھیں بھائی شریعت کے اندر حکم ہے کہ العین حق، العین حق، کہ نظر کا لگ جانا، بری نظر لگ جانا یہ سچ ہے، لگتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کو لگی، نبی علیہ السلام نے ان کو نظر اتارنے کا طریقہ بتایا۔ تو سوچئے جس نظر کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اگر وہ نظر دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے تو جس نظر کے اندر محبت ہو، اخلاص ہو، رحمت ہو، شفقت ہو، للہانیت ہو، پھر وہ نظر دوسرے پر اپنا اثر کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ تو اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کرے کسی اللہ والے کی ہمیں بھی نظر لگ جائے۔
جیسے دنیا والوں کی نظر لگے انسان کی حالت بدل جاتی ہے، وہ مجنون سا بن جاتا ہے، تو جس کو اللہ والوں کی نظر لگتی ہے وہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال مسجد میں اعتکاف کیا، مسجد فتح پوری میں، اور قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ لکھا۔ 18 سال لگے نفلی اعتکاف۔ فرماتے ہیں کہ جب باہر نکلے تو سامنے کتا تھا، اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی، کتے پر ایسی حالت طاری ہو گئی وہ جہاں جا کے بیٹھتا اور کتے اس کے گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جانوروں پر نظر پڑے ان میں تاثیر آ جاتی ہے، انسان تو پھر انسان ہے، اللہ والوں کی نظر۔ اس لیے کہنے والے نے کہا نا، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ اللہ والوں کی نظر، اس سے دلوں میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کے اعمال میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ نماز کا کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ تو فرمانے لگے کہ ہر سجدہ کرتا ہوں دل کہتا ہے کہ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے نہ ملے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے نماز کا۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے کہ روایات میں آیا ہے الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو میں جب سجدہ کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے، کاش ہم بھی کوئی ایسا سجدہ کر جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے، تو وہ جب مراقبے کے لیے لوگوں کو بلاتے تو کہتے آؤ بھائی پریم پیالہ پیئے۔ انہوں نے مراقبے کا نام پریم پیالہ رکھا ہوا تھا، کہتے تھے آؤ بھائی پریم پیالہ پیئے۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں ان کو یوں مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ فرمایا اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ حضرت حاجی امداد الماج مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کچھ نوجوانوں نے ذرا حور و قصور کے تذکرے کیے، نوجوانوں کو یہ تذکرے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو انہوں نے تذکرے کیے، حضرت سنتے رہے، آخر پر فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہو گیا تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا مزہ آتا ہوگا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو حضرت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت روتے کیوں ہیں؟ فرمان لگے جنت میں نماز نہ ہوئی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ کتنا مزہ ان کو ملتا ہوگا نماز میں۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ محبت الہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ جیسے ہم باہر گرمی کے موسم سے اندر آئیں اور ہمیں ٹھنڈا مشروب ملے تو ہم کیسے بڑا بڑے گھونٹ لذت لے لے کے پیتے ہیں، اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو یوں لذت لے لے کر پڑھا کرتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ثواب کو سامنے رکھ کے اشراق پڑھو 1 حج عمرے کا ثواب ملے گا، اوابین پڑھو اتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، ہمیں عبادت سامنے مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ والے ان عبادتوں اور اجر و ثوابوں کو سامنے نہیں رکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی تو کیفیت ہوتی ہے کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے،
ہم ثواب و عذاب کیا جانے اور کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو کیا پتا حساب و کتاب کا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مولانا محمد علی موگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکانیں بھی دیکھی ہیں؟ عجیب سوال کیا، مولانا تم نے کبھی عشق کی دکانیں بھی دیکھی ہیں؟ مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، عقل مند آدمی تھے، سوچ کر کہنے لگے حضرت میں نے 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ دونوں نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، ان کی صحبت انہوں نے پائی تھی۔ کہنے لگے حضرت میں نے یہ 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ تو اللہ والے عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، جیسے دکانوں سے سودا ملتا ہے، ان اللہ والوں کی صحبت میں اللہ رب العزت کے عشق کی پڑیا مل جاتی ہے۔ تو اس عشق کی پڑیا لینے کے لیے ایسے حضرات کی محفل میں آتے ہیں۔ یہ خانقاہیں نا اس لیے آباد ہیں کہ عشق کا پیالہ، عشق کی پڑیا ملتی ہے، دوا ملتی ہے دل کی، اور اللہ رب العزت دلوں کو اپنی محبت سے پھر بھر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے شیخ کو دیکھا، عشق کی بڑی دکان تھی، تھوک کا بیوپار تھا۔ جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی، کیا عشق تھا ان کے دل میں اللہ رب العزت کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دنیا کی نعمتیں مانگنے والے بڑے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی نیک بیوی مانگتا ہے، کوئی گھر بار مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، کوئی اچھی صحت مانگتا ہے، سب نعمتیں اللہ سے مانگنے والے موجود ہیں، لیکن آج اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ کوئی اس لیے رو رہا ہو اللہم انی اسألک منک، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ آج کی رات 29 کی رات، ختم قرآن کی رات، اس محفل میں بس آپ اللہ سے اللہ کو مانگیے۔ آج کی رات ہم اللہ سے اللہ کو مانگے، یہ دعا مانگے، اللہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ نعمت مانگنے والی ہے۔ کافی وقت ہو چکا، آخر سے ایک اللہ والے کے اشعار ہیں، ذرا سن لیجئے، پھر بات مکمل کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي، ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش
إلا رأيت خيالا منك في الكأس فلو قدرت على الإتيان زرتكم صحبا على الوجه أو مشيا على الرأس. اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور نہ کبھی غروب ہوا مگر ایسی حالت میں کہ اے محبوب تو میرے دل میں اور میرے خیالوں میں ہوتا ہے. اور میں کبھی کسی قوم کے پاس گفتگو کرنے نہیں بیٹھا مگر اے محبوب ایسی حالت میں کہ ہم جلیسوں میں تیرا ہی تو ذکر ہوتا ہے. اور میں نے کبھی رنج اور خوشی میں تیرا ذکر نہیں کیا مگر اس حالت میں کہ میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اور میں نے کبھی پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پیا مگر اے محبوب میں پیالے میں تیری ہی تو تصویر کو تلاش کرتا رہتا ہوں. اور اے محبوب اگر مجھے تیری زیارت کے لیے آنے کی قدرت ہوتی تو میں رخساروں کے بل اور سر کے بل چل کے آنے کے لیے تیار ہو جاتا. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا مگر یہ کہ اے محبوب تو میرے دل میں اور میرے خیالوں میں بسا ہوا ہوتا ہے. ولا جلست الى قوم احدثهم اور میں کئی لوگوں کے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا الا وانت حدیثی بین جلاسی مگر اے محبوب ان دوستوں میں میرا تذکرہ میں آپ ہی کا تو تذکرہ کر رہا ہوتا. ولا ذکرتک محزونا ولا طربا اور اے محبوب میں نے کبھی آپ کا تذکرہ نہیں کیا خوشی کی حالت میں یا غمی کی حالت میں الا وحبک مقرون بانفاسی. مقرون کہتے ہیں لپٹے ہوئی. اب تک تام میں بھی مقرون. تو اے محبوب میری سانسوں میں تیری محبت لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس. اور کبھی میں نے پیاس کی شدت کے عالم میں پانی نہیں پیا اے محبوب پانی میں بھی میں تیری تصویر ڈھونڈتا رہتا ہوں. فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ادھر سے اللہ اکبر کی آواز ہو نماز کے لیے اور ہمارا دل تڑپ اٹھے کہ ہم بھی اپنے رخساروں اور سل کے بل اللہ کے گھر کی طرف چل کے پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی محبت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے پھر اس کے بعد دعا کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. نیچے دیکھیے اوپر نہ دیکھیں گے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. آج کی اس بابرکت رات کو ایک سنہری موقع سمجھتے ہوئے اپنے رب سے گناہوں کو معاف کروا لیجیے. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں لہذا اپنے رب سے آج مانگیے اور اپنی بخشش کروا لیجیے. تیرے سامنے جھک رہا
سامنے میں تیرے سامنے جھکا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں سجدوں میں تیری حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو وفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو وفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے
دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، آج رمضان مبارک کی 29 رات ہے، پروردگار عالم پاک راتوں میں سے آخری رات ہے، مغفرت کا اشرا ہے، آگ سے خلاصی کا اشرا ہے۔ اللہ، آپ کے محبوب کے فرمان کے مطابق ہر رات میں لاکھوں آدمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ اے مالک، آج ہمیں بھی بری کرنے کا حکم فرما دیجیے۔ اللہ، آج ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ختم قرآن کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ رب کریم، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ آج ہمارے گناہوں کی رحمت کی چادر عطا فرما۔ اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم پر آج خصوصی رحمت کی نظر فرما۔ اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آج مہربانی فرما دیجئے۔ اے مالک، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہماری حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ، ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مگر رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اللہ، گناہ معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ، اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجئے۔ اللہ، عمر گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ ہم سجدوں کا سرور کب نصیب ہوگا؟ قرآن پاک کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ اے اللہ، یہ ریاکاری ہمارے اندر سے کب جائے گی؟ دوغلا پن کب جائے گا؟ اللہ، رحمت کا معاملہ کر دیجئے، ہمیں آج اپنی محبت کی مستی عطا کر دیجئے، اپنے عشق کا سود عطا کر دیجئے۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما دیجئے۔ اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہم آپ کے محبوب کو نہیں دیکھ سکے۔ اے اللہ، قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کچھ لوگ قیامت کے دن اندھے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ، ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا تو پھر قیامت کے دن بھی آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ، دوہری معرومی سے بچا لینا، اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے آخرت میں دیدار عطا فرما دینا۔ اللہ، دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا۔ اللہ، جس چہرے کو آپ محبت سے دیکھتے تھے، پروردگار ہمیں بھی ان کا دیدار عطا فرمانا، ان کے قدموں میں حاضری عطا فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ، میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے چلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ اللہ، کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے۔ مالک، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے اور بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے۔ اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرمائیے، روحانی بیماریوں
بیماریوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیے. جو صاحب اولادیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے, فرما بردار بنا دیجئے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ آج اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ اپنے نفس کے ہاتھوں تنگ آ گئے, شیطان کے ہاتھوں اللہ تنگ آ گئے. میرے مولا آج آپ کے سامنے وہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. اے مالک آج گرم خون معافیاں مانگ رہا ہے. اللہ ان جوانوں کو اگر آپ نے خالی بھیج دیا شیطان بہکائے گا, نفس الجھائے گا, زندگیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ رحمت فرما دینا, ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لینا, ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما دینا. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دینا. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. جو گھر بار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جن حضرات نے قرآن مجید سنایا ان کے سنانے کو قبول فرما, اور جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ اس مسجد پر خصوصی رحمتیں عطا فرما. اہل محلہ پر خصوصی رحمتیں عطا فرما. معتکفین پر خصوصی رحمتیں عطا فرما. اے اللہ خدمت کرنے والی جماعت پر خصوصی رحمتیں عطا فرما. ان کے کھانے پکانے والی مقصورات پر خصوصی رحمتیں عطا فرما. اے اللہ اس شہر کی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو خصوصی رحمتیں نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اور میرے مولا ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا, اپنا مستانہ بنا. اللہ اپنی محبت کی لذت نصیب فرما, اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما. اے مالک ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما. غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اے اللہ اپنی مغفرت کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اے اللہ ہم اس وقت تک آپ سے معافی مانگتے رہیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں فرما دیں گے. اے اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. اے مالک معاف فرما دیجئے. اور اللہ اگر معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف فرما دیجئے. اللہ پھر بھی معاف فرما دیجئے, پھر بھی معاف فرما دیجئے. کرم فرما دیجئے, رحمت فرما دیجئے. ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محمد سائل فلا تنہر, سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے, اپنے در کے منگتوں کو خالی نہ اٹھائیے. ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ ماریے, ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کیجیے. اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے, کرم کا معاملہ فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اعتکاف میں کتنے علماء طلباء دور دور ملکوں شہروں سے آئے ہوئے ہیں. اللہ چل کے آنے والوں کی تو دنیا والے بھی قدر کر لیتے ہیں. اللہ آپ بھی مہربانی فرما لیجئے, ان کا چل کے آنا قبول کر لیجئے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, ان کی مصیبتوں کو ہٹا دیجئے, ان کے دلوں کو سکھ عطا کر دیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہوں میں جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان جگہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اقامت دین کے لیے حضرات کوششیں کر رہے ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مقابلہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اے اللہ عافیت والی, امن والی, سکون والی, نفع دینے والی بارش عطا فرما. اے اللہ اپنے بندوں کو اللہ نفع دینے والی بارش عطا فرما. اے اللہ آپ کے بندے آپ سے ظاہری بارش بھی طلب کرتے ہیں, رحمت کی بارش بھی طلب کرتے ہیں. رب کریم اپنی بارشیں عطا فرما دیجئے, اپنے بندوں کو سیراب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع
العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.